سے قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 211 سے 213 تک پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں بنی اسرائیل کا مذہبی مزاج، ان کی دنیا پرستی اور ان کے باہمی اختلافات اور انسانوں کے جو اختلافات ان کے اسباب اور وحدت انسانیت کے فوائد ان پر بیان ہوا ہے، تاکہ جو مسلمان ہے، قرآن کے ماننے والے ہیں، وہ ان سے عبرت حاصل کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیات، کہ کتنی دی ہم نے انہیں دلیل واضح۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل دیتا ہے اللہ کی نعمت، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد کہ وہ آ چکی اس کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، تو یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جو اللہ کی نعمتوں کو کفر پر بدل دے۔ اب سوال بنی اسرائیل سے کیوں؟ بنی اسرائیل سے سوال کرے کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کی جو تاریخ، خاص ان کے جو مذہبی پیشوا ہے، ان کی تاریخ آپ پڑھ لیں تو اس میں بہت بہتر سامان عبرت ہے ہمارے لیے، اور اس میں بصیرت بھی موجود، جس میں مسلمانوں کے لیے، باقی انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق، اگر وہ یہودی تاریخ کو جانے، یہودیت کو سمجھ، اگر وہ یہودیت کو سمجھ، قرآن میں بھی اس کا بڑا بیان ہوا ہے اور باقی کتابوں میں بھی۔ ایک آیات میں پڑھوں گا، سورہ ابراہیم کی آیات 28۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اللہ تعالیٰ نے بہت انعامات دی بنی اسرائیل کو، کافی آیاتوں سے نوازا ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، جن کے ذریعے سے، ان آیاتوں کے ذریعے سے وہ غلامی سے نکلے، فرعون ایسے جابر اور قاہر بادشاہ کے، اپنا وطن ان کو ملا، طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا۔ آزادی سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ اپنے وطن سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ اپنا قانون، اپنا آئین، اپنی آزادی، اپنا وطن، اپنا دین، اور موسیٰ علیہ السلام ایسا لیڈر، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ ایسا آدمی دوبارہ غلامی کی طرف جائے گا جس نے صدیوں غلامی میں زندگی گزارا اور ان سے بیگار لیا گیا، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا؟ ایسا آدمی پھر جائے گا غلامی کی طرف؟ نہیں جائے گا نا۔ لیکن یہ پھر بھی گئے، اپنا وطن، اپنا قانون، اپنا آئین، اپنی کتاب، اپنا قائد، ہر چیز اپنا۔ غلامی کو انہوں نے بکتا بھی تھا، لیکن یہ غلامی کی طرف گئے۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، بدبختوں نے دوبارہ اپنے قوم کو کڈے میں گرا دیا۔ اللہ نے کڈے سے اس کو نکالا تھا، غلامی کے کڈے سے، آزادی کے تخت پر بٹھایا تھا، لیکن ان کے لاشعور میں وہی غلامی تھی، آزادی ان کو راس نہیں آیا، اور یہ دوبارہ جا کر اس کڈے میں گر گئے۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، اور اس کے بعد یہ جہنم میں ایک غلام آدمی جب اس دنیا میں غلام ہے تو آخرت میں اس کی کیا حالت ہوئی؟ جب اس دنیا میں وہ اللہ کی بجائے دوسروں کے نیچے سجدہ ریز، غلام تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، آزاد انسان اللہ کو پوچھتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اور غلام انسان وہ انسانوں کے سامنے جھکتا ہے۔ جو اپنے جیسے انسانوں کے آگے جھکے گا وہ جنت میں جائے گا، جو اپنے جیسے انسانوں سے ڈرے گا وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا۔ اپنے جیسے انسانوں کو وہ خدا مانے گا، خدا کا درجہ دے گا، وجعلوا اللہ اندادا، نہیں جائے گا نا۔ تو اس دنیا میں بھی دوبارہ کھڈے میں گر گئے،
اور آخرت میں بھی جہنم میں گئے. اور یہی حالت آج ہماری بھی. اللہ نے ہمیں بھی آزادی دی آزادی ہم نے. اللہ نے آزادی دی, اپنا وطن دیا, آئین دیا, قانون دیا, شریعت ہمارے پاس, قرآن ایسی کتاب ہمارے پاس, ہر طرح کے وسائل ہمارے پاس, ہر طرح کی صلاحیتیں ہمارے پاس. لیکن ہم بھی قدردان نہیں ٹھہرے. ہمارے بڑوں نے بھی دوبارہ ہمیں غلام بنا دیا, ہمیں دوبارہ غلامی کے کھڈے میں گرا دیا, اور اپنے جیسے انسانوں کے آگے ہمیں گرا دیا. پہلے ہم برطانیہ کو پوچھتے تھے, اس سے خوف کھاتے تھے, اس کے ہم غلام تھے. ان بدبختوں نے ہمیں امریکہ کے آگے گرا دیا. اس آقا سے اللہ نے ہم کو نکالا, دوسرے آقا کے سامنے انہوں نے ہمیں گرا دیا. کبھی پہلے باپ دادا تمہارے برطانیہ کو پوچھتے تھے, ابھی تم جو ہے نا اس کا جو دوسرا نسل ہے برطانیہ کا, ان کو پوچھ دو. پھر جب ہم دوبارہ غلامی کی طرف گئے, پھر ہماری کیا حالت ہوئی؟ آپ کے سامنے دوسرے اقوام نے غلامی کو پھر پسند نہیں کیا. جب وہ غلامی سے نکلے, آزادی کو انہوں نے پسند کیا. آج وہ آسمان پر پہنچے, چائنا کہاں پہنچے, باقی ممالک کہاں پہنچے. 20ویں صدی میں کافی ممالک آزاد ہو گئے, لیکن ہم دوبارہ مسلمان غلامی کی طرف گئے. ہم کھڈے میں گر گئے. اپنے جیسے انسانوں کو پوجنے لگے, اپنے جیسے انسانوں سے ہم ڈرنے لگے, اپنے جیسے انسانوں کے ہم غلام بن گئے. قرآن کو چھوڑ کر ان کے آئین کو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر ان کے قوانین پر ہم چلے. پھر ہماری حالت آپ کے سامنے. ہماری معیشت, اخلاقیات, اقدار, کچھ ہے میرے سامنے. اب آگے پڑھیں گے. جو بھی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا. ہم نے بھی کیا, ابھی ہم بھی بھگتے. ہمارے پاس بھی قرآن ایسی آیاتوں سے بری ہوئی کتاب. ہم نے اس کو چھوڑا اور ہم نے غلامی کو پسند کیا. آقاؤں کے آئین اور قوانین کو ہم نے ترجیح دی. جو ایسا کرے گا اس کے بعد کہ اس کے پاس حق ہے, دلیل ہے, فإن اللہ شدید العقاب, تو اللہ تعالیٰ پھر سخت سزا دینے والا ہے. اب سزا سے بچنے کا بھی طریقہ ہے کہ ہم دوبارہ توبہ کر لیں, ہم توحید کے راستے کو پھر اختیار کریں, ہم دوبارہ آزادی پسند بن جائیں. آزادی کا ایک نوالا غلامی کے 100 قسم کے کانوں سے بہتر ہے. ایک نوالا. غلامی کیا ہے؟ آزادی کا ایک دن غلامی کے ہزاروں دنوں سے جو ہے نا بہتر. پھر اللہ تعالیٰ میں بچائے کہ ہم توبہ کریں. زُوِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, زُوِّنَ بلی لگتی ہے, لِلَّذِينَ كَفَرُوا ایسے کافروں کو جنہوں نے کفر کیا, الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی. یہ دنیا کی زندگی یہ بری چیز نہیں ہے, بری چیز نہیں ہے. اور اگر ہم اس پر ایمان لائیں گے, اس کو اپنا مقصود بنائیں گے اور اس کے ہم غلام بن جائیں گے, پھر یہ غلط. دنیا کو اپنا غلام بناؤ, دنیا کو اپنا غلام بناؤ, تم دنیا کا غلام مت بناؤ. نفس کو اپنا غلام بناؤ, نفس کے غلام مت بنو. پیٹ کو اپنا غلام بناؤ, تم پیٹ کے غلام مت بنو. جو انسان نفس کا غلام بن جاتا, جو انسان دنیا کا غلام بن جاتا, پھر وہ کتے کی طرح دنیا کے پیچھے جاتا, پھر وہ شکار کے قابل نہیں بن جاتا, پھر مالک کے لیے بونکتا ہے ہمیشہ, پھر مالک اس کے لیے اڈی ڈالے گا تو بھی اس کے پیچھے بھاگے گا, اگر وہ گوشت پھینکے گا تب بھی اس کے پیچھے بھاگے گا. پھر وہ مالک کے کہے پر ہر ایک کو جو ہے نا ہر ایک پر بونکے گا, ہر ایک کو کاٹے گا. دیکھا نا کتے کو. پھر وہ مالک کا وفادار بنے گا, وہ مالک اس کو جو بولے گا اس طرح کرے گا. تو اس دنیا پرستی نے یہودیوں کو بھی ایسا بنا دیا. دنیا کی محبت نے ان کو بالکل دین سے دور کر دیا, آخرت سے دور کر دیا, اللہ سے دور کر دیا, آزادی سے دور کر دیا, روشن مستقبل سے دور کر دیا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور جو ایمان والے تھے, جو اللہ پرست انسان تھے, جو پیٹ پرست نہیں تھے, نفس پرست نہیں تھے, جو اقدار والے تھے, جو حقیقت پسند تھے, جو آزادی کے متوالے تھے, جن کے دلوں میں صرف اللہ کا خوف تھا, جن کے دلوں میں صرف اللہ کی محبت تھی, یہ دنیا پرست لوگ ان پر ہنستے تھے.
کہ دیکھو ان کو، دیکھو یہ پاگلوں کو، دیکھو یہ آزادی کے لیے لڑ رہے، پاگل ہے نا یہ لوگ، اپنی دنیا کو مفت میں خراب کر رہے، اور یہ خواہ مخواہ جو ہر ایک سے ٹکر لیتے، خواہ مخواہ اقدار کی بات کرتے، خواہ مخواہ ویلیوز کی بات کرتے، یہ شیر بننا چاہتے ہیں، یہ اپنا شکار خود کرنا چاہتے، ہمیں مفت میں دیکھو مل جاتے، اور یہ شیر کی طرح جا کر جو ہے نا اپنا شکار کرتے، اور یہ کہتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے نا گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ یہ بدبختوں کو دیکھو، نزل ان پر ہنستے تھے، حالانکہ ہنسنا ان پر چاہیے تھا، ہنسنا ان پر چاہیے تھا، لیکن یہ ان پر ہنستے تھے۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامت، لیکن جو لوگ اللہ والے تھے، جنہوں نے اپنے دل میں اللہ کے خوف کو انڈیل دیا تھا، بالکل صرف اللہ سے ڈرنے والے، صرف اللہ کے آگے جھکنے والے، صرف اللہ کے لیے بولنے والے، تو اللہ نے کہا کہ ایک وہ ہے جو اپنے جیسے انسانوں کا غلام، ایک وہ ہے جو میرا بندہ ہے، جو میرا بندہ، ایک وہ ہے جو اپنے جیسے انسانوں کی دین پر چلتا، ایک وہ ہے جو میرے دین پر چلتا، تو میں اس کو اٹھاؤں گا جو میرا بندہ ہے، جو مجھ سے خوف کا تھا، اس کو میں اٹھاؤں گا قیامت کے دن، یہ ان سے اوپر ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رہا روزی کی بات، رہا روزی کی بات، روزی جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک طبقے کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم اس کا غلام بن جاؤ پھر وہ آپ پر ہڈی پھینک کے گوشت پھینک کے، نہیں، یہ دسترخوان اللہ کی ہے، یہ ناکاؤں کے نہیں ہے۔ کیا زمین کی روزی امریکہ کے ہاتھ میں، کیا ہم اس کے غلام بن جائیں؟ یہ برطانیہ کے ہاتھ میں کہ اس کا غلام بن جائے؟ یہ کسی اور کے ہاتھ میں ہم اس کا غلام بن جائے؟ اللہ کی دسترخوان ہے، اللہ کی زمین روزی سے بھری پڑی ہے، تو کیا بس ضروری ہے کہ ہم کتے کی طرح ایک مالک کے آگے جو ہے نا دم ہلائیں، اس کی لمبوں کے؟ اللہ کی روزی فراخ نہیں ہے، جاؤ محنت کرو، اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرو، یہ دنیا یہ روزی سے بھری پڑی ہے، تمہاری روزی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی ہے، غلام مت بن جاؤ، بے حساب روزی ہے۔ اگر بات روزی کی ہے نا تو روزی بے حساب۔ ہمارا ملک اس وقت جو ہمارے بڑے ہمیں غلامی کی طرف لے جا رہے ہیں، ہمارے ملک میں روزی نہیں ہے، وسائل کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کروڑوں ایکڑ زمین زرخیز ہمارے ساتھ، ہمارے پاس دریائے ہیں، ہمارے پاس سمندر ہے، افرادی قوت ہے، باصلاحیت لوگ ہے نا، ہر طرح چیزیں ہمارے پاس، لیکن اتنی روزی کے باوجود ہم غلامی کی طرف جاتے، ہم غلامی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں، اگر روزی کی خاطر تم کسی کا غلام بنتے ہو نا، یہ بری بات ہے۔ روزی کا مالک اللہ ہے، اور روزی کم نہیں ہے، یاد رکھ، روزی بہت زیادہ ہے، غلامی میں روزی نہیں ہے۔ اگر غلامی میں روزی ہوتا تو آج ہمارا ملک بہت ترقی یافتہ ہوتا، بہت ترقی یافتہ ہوتا۔ روزی آزادی میں ہے، روزی محنت میں ہے، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کوشش کرے گا تو اس کو ملے گا، غلامی میں نہیں کہ تم کسی کے آگے دم ملاؤ تو تم کو روزی ملے گا، تم کسی کے لیے بونکو تو تم کو روزی ملے گا۔ روزی محنت سے ملتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے نا ظاہر کرنا۔ جس طرح تمہارا آقا چاند پر پہنچ گیا، تم بھی چاند پر پہنچ، جس طرح تمہارا آقا جو ہے نا سارے مادیانت کو نکالتا ہے اپنی محنت سے، اپنی لیاقت سے، تم بھی کر لو۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اللہ فرماتے کہ پہلے سارے لوگ، یہ جو آج ہم اختلاف دیکھتے ہیں نا، قسم قسم کے اختلاف، نسلی اختلافات، قومی اختلافات، وطنی اختلافات، لونی رنگ کے اختلافات، لسانی زبان کے اختلافات، مذہبی اختلافات، دیکھتے ہیں ہم لوگ نا، نظریاتی اختلافات، فکری اختلافات، قسم قسم کے اختلافات۔ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا،
پہلے سارے انسان ایک تھے، نہ کوئی آقا تھا نہ کوئی غلام تھا، نہ کوئی آقا نہ کوئی غلام، سارے انسان برابر تھے، انسانوں میں مساوات، ہر انسان جو ہے نا صاحب احترام تھا، ان میں اختلاف نہیں تھا۔ اس لیے اختلاف نہیں تھا کہ اس زمانے میں لوگ کم تھے، فراخی زیادہ تھی، وسائل زیادہ تھے، سادگی تھی، اور انسان دین فطرت پر چلتا تھا، انسان ابھی تک تمدن سے ناشنا تھا، ابھی تک معاشی خوف اور لالچ کا وہ شکار نہیں تھا، فکری اور نظریاتی پراگندگی نہیں تھی، اس لیے اختلافات کم تھے، ابھی تک زراعت میں نہیں تھا انسان، یہ پہلے کی بات۔ انسان میں جب لالچ آ جاتا ہے نا، معاشی خوف آ جاتا ہے، معاشی خوف وہ انسان کو پھر لالچ پر اکساتا ہے، اور پھر لالچی انسان وہ ظلم و زیادتی پر جو ہے نا آ جاتا ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ معاشی خوف۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کس چیز نے انسانوں میں اختلاف پیدا کیا؟ فاختلفوا کان الناس امۃ واحدا فاختلفوا، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ اختلاف کیوں ان میں پیدا ہو گیا؟ اختلاف وجہ کیا تھا؟ اسباب کیا تھے؟ علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ عقیدے کے اختلاف تھا۔ پہلے سارے لوگ دین اسلام پر تھے، پھر اسلام کو جب چھوڑا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، پھوٹ پڑے گی۔ نہیں، پہلے وہ دین فطرت پر تھے۔ یہ بات صرف میں نہیں کہتا ہوں، اور اس بات کے پیچھے جو نا بڑے بڑے عالم ہیں، ابو مسلم اصفہانی بہت بڑا عالم ہے قرآن کا، اس نے بھی بات کہی ہے کہ پہلے انسان دین فطرت پر تھا۔ علامہ رشید رضا، یہ تفسیر منار جس نے لکھا آپ کے سامنے، اور قاضی ابو بکر باقلانی، امام حسن بصری جیسے لوگ، امام عطا خراسانی جیسے لوگ، کہ پہلے انسان دین فطرت پر تھا۔ کیوں؟ اس کے بعد انبیاء آئے۔ جب انسان نے دین فطرت کو چھوڑا، ان میں لڑائی شروع ہو گئی، طبقاتی کلیش اس میں شروع ہو گیا، اختلافات شروع ہو گئے، پیٹ پرستی آ گئی، لالچ آ گیا، خوف آ گیا، اور انسان آپس میں لڑ پڑا، میری اور تیری کی جنگ شروع ہو گئی، معاشی کشت و خون شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ پاک نے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ کس لیے نبی آئے؟ اختلافات ختم ہو جائے۔ کیوں؟ انسان خود اختلافات کو ختم نہیں کر سکتا تھا، اگرچہ اس میں عقل ہے، اگرچہ اس میں شعور ہے، لیکن اس کے جو جذبات ہے، اس کے جو خواہشات ہے، اس کا جو خوف ہے، اس کا جو لالچ ہے، وہ اس نے اس کی عقل کو کھایا ہوا ہے۔ آج کا انسان 21ویں صدی کے انسان بڑا عقل ہے نا، بہت باشعور ہے نا، چاند پر پہنچ کے، لیکن کیوں پھر لڑتا ہے؟ کیوں اربوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ کیوں زمین کے سارے وسائل پر ایک طبقے کا قبضہ ہے؟ کیا وہ طبقہ عقل مند نہیں ہے؟ کیا وہ طبقہ باشعور نہیں ہے؟ آج سامراج، استعمار، کیا وہ عقل مند نہیں ہے؟ کیا وہ باشعور نہیں ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں؟ اس کو چھوڑ، اپنے ملک میں دیکھو، ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ جو ہے نا، وہ جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بھوک والی زندگی ہے۔ لاکھوں بچے جو ہے نا وہ علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، کم سے کم 3 کروڑ بچے جو ہے نا وہ تعلیم سے محروم ہیں۔ کیا وہ لوگ جن کے پاس ملت کا سارا پیسہ ہے، قوم کا سارا پیسہ، وہ باعقل نہیں ہے، وہ عقل والا نہیں ہے، وہ شعور والا نہیں ہے، وہ لکھا پڑھا نہیں ہے نا لکھا پڑھا؟ اس لیے انسان کا جو خوف ہے، معاشی خوف، انسان کا جو معاشی لالچ، یہ اس کو ظلم و زیادتی پر اکساتا ہے۔ پھر اس کا عقل جو ہے نا، اس پر اس کے خواہشات غالب آ جاتے، اس کے شعور پر جو ہے نا اس کے جذبات غالب آ جاتے،
اس کا لالچ غالب آ جاتا، اس کا خوف غالب آ جاتا، پھر وہ اندھا بن جاتا، وہ اندھا بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے جیسے انسانوں کا استحصال کرتا، اپنے جیسے انسانوں کو دکھ دیتا، اپنے پیٹ کی خاطر لاکھوں پیٹوں کو چیرتا ہے، پھر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لاکھوں بچوں کے مستقبل کو پھر وہ برباد کر دیتا، اپنے ملک کی بقا کے لیے دوسرے ملکوں کو تباہ کرتا، اپنی معیشت کے لیے باقی معیشتوں کو وہ خراب کر دیتا. ایسا ہی نہیں، غلط میں کہتا، آپ کے سامنے یہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے انبیاء کرام آئے تاکہ ان کو یاد دلائے کہ اے انسانوں، تم حیوان نہیں ہو، اپنے جذبات کو قابو کرو، اپنی خواہشات کو جو ہے نا قابو کر لو، حد میں رہو، اپنے خوف اور لالچ سے نکلو. اللہ کی بہت بڑی زمین ہے، بے حساب روزی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑو نہیں، اپنی آخرت کو برباد نہیں کرو، اپنے جیسے انسانوں کو مارو نہیں، یہ نہیں کر لو. تو اس لیے انبیاء کرام آئے کہ یہ جو مسئلہ تھا وحدت انسانیت کا، یہ صرف عقل سے حل نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ عقل کے پیچھے عقل پر انسانی جذبات غالب. اختلافات جو ہے نا آج بھی اختلافات کو اگر ایک چیز ختم کر سکتی ہے وہ شریعت محمدی ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ قرآن مجید ہے. تو فرمایا فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، پھر اللہ کے نبی آئے، ان کو بشارت دی کہ وحدت میں جو ہے نا خوشخبری ہے، اللہ کے راستے پر آ جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے. اور اگر تم نے اختلاف کا راستہ اپنایا، اپنے جیسے انسانوں کو تم نے مارا، خوف لالچ کے تم شکار ہو گئے، تم نے بدامنی پھیلایا، معاشی طبقاتی نظام کو تم نے مزید فروغ دی، اللہ کے لوگوں کو بھوکو تم نے مروایا، توحید کے دین کو تم نے چھوڑا، شرک کے راستے پر تم چلے، تو پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے نقصان ہے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معیار حق کتاب بھی دی. وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، اللہ نے اپنے نبیوں کو کیا دی؟ کتاب. اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نبیوں کو کتاب اللہ نے نہیں دیا تھا، صرف 4 کتابیں رسولوں کو دیا تھا نا، نہیں، نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں دی تھی. وانزل، اور اللہ نے نازل کی، معاہم، ان نبیوں کے ساتھ، الکتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لے یحکم بین الناس، تاکہ وہ نبی اس کتاب کے ذریعے، ان کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرے، فی مختلفو فی، جس میں اختلاف کرتے تھے. اور آج جو ہمیں اختلافات پوری دنیا میں، اس کا حل بھی یقین جانے UN کے چارٹر میں نہیں ہے. اگر UN کے چارٹر میں اس کا حل ہوتا تو آج روس اور یوکرین کا جنگ پہلے سے ختم ہو چکا ہوتا، آج فلسطین میں اتنے لوگ نہیں مرتے، آج دنیا میں اتنا خون نہیں بہتا، اتنی غربت دنیا میں نہیں ہوتی، عربوں لوگ بھوک سے نہیں مرتے تھے، کچھ ممالک کی بدماشی نہیں چلتی تھی. سلامتی ایک قوم کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، نہیں اس کے چارٹر میں نا، اس چارٹر میں حل جو اللہ کی کتاب، اس میں انسانوں کی وحدت، انسانوں کا امن، ان کی سلامتی، ان کی ترقی، سب اس قرآن میں. یقین جانے اگر انسان چاہے. اور جو ہمارے مسلمانوں کے اختلافات، اتنے مذہبی اختلافات مسلمانوں کے، جو قومی، نسلی، علاقائی، ان کا حل بھی قرآن میں، کیونکہ قرآن عدل کی کتاب، انصاف کی کتاب، اخلاق کی کتاب، انسانیت کی کتاب، فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے باوجود لوگوں نے اختلاف کیا کہ ان کے پاس بینات پیغمبروں نے لایا، لیکن وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکے، اپنے لالچ پر قابو نہیں پا سکے، اپنے خوف پر قابو نہیں پا سکے، اور ظلم و زیادتی کے شکار ہو گئے. بغین بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ حسد، ایک دوسرے کے ساتھ ضد، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، ظلم و زیادتی، وہ اس کو آگ کر رہا ہے، اس کا آگ کر رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، چینا جپٹی ہے. حالانکہ ہم سب ایک، سارے انسان ایک، سارے انسانوں کا دکھ
مشترک، سارے انسانوں کی خوشی مشترک، ہر انسان کا احترام جو ہے نا وہ مشترک. لیکن شیطان نے ہم لوگوں کو نفس کے پیچھے لگا دیا. پھر یہی ہوا نا کہ ہم لوگوں میں باہمی پھوٹ پیدا ہو گیا، بغاوت پیدا ہو گیا. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اور جو اللہ والے تھے انہوں نے اختلاف نہیں کی، انہوں نے اللہ کے سارے بندوں کو اللہ کا کنبہ سمجھا. جس طرح اللہ نے انسانوں کو احترام اور فضیلت دی، ان ایمان والوں نے بھی دیا. اللہ نے ان کے لیے امن کو، سلامتی کو پسند کیا، تو ایمان والوں نے بھی ایسا کیا. اور ایمان والا انسان وہ ایک بھی انسان کا حق بالکل نہیں کھائے گا. انسان کے ساتھ کیوں اختلاف کرے گا؟ کیوں انسان کا خون بہائے گا؟ کیوں انسان کو اپنا غلام بنائے گا؟ ایک مومن آدمی تو چاہے گا کہ سارے انسان اللہ کے بندے بن جائیں، ہے نا؟ ایک مومن آدمی پہلے دوسروں کو کھلائے گا، پھر خود کھائے گا. مومن آدمی پہلے دوسرے کے بچوں کا خیال کرے گا، پھر اپنے بچوں کا خیال کرے گا. مومن آدمی انسانوں کو اپنے آگے نہیں جھکائے گا، اللہ کے آگے جھکائے گا. اپنے سے کسی کو نہیں ڈرائے گا، اللہ سے ڈرائے گا. تو ایمان والے جو ہے نا وہ اللہ کے اذن سے اختلاف کو ختم کیا. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے صراط المستقیم کی طرف. اچھا ہم ایمان والے تو اختلاف نہیں کرتے نا، یا کرتے؟ دیکھیں فہد اللہ الذین آمنوا، پھر ہدایت دی اللہ نے ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ من الحق کی، اس حق بات کی طرف جس میں اختلاف کر رہے تھے. یعنی ایمان والوں نے اختلاف چھوڑ دیا. ہم ایمان والے ہے نا، ایمان والے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے، پھر اختلاف کیوں کرتے؟ کیوں اختلاف کرتے؟ جس قدر پھوٹ آج ہم میں ہے وہ یہودیوں میں نہیں ہے. جس قدر اختلاف آج مسلمانوں میں ہے وہ عیسائیوں میں نہیں ہے. جس قدر ہمارے قومی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی اختلافات ہے وہ یورپ والوں میں نہیں ہے. اگر اب مومن ہے، مومن تو اختلاف نہیں کرتا ہے. مومن کے ساتھ اختلاف کرتا ہے؟ مومن کا بھائی نہیں ہے. مومن جو ہے مومن کے حق کا، احترام کا، عزت کا، سب ناموس کا وہ خیال نہیں کرتا. پھر ہم کیسے مومن ہے؟ پھر ہم اختلاف کرتے. اپنے اختلافات کی وجہ سے ہم آج تقسیم ہیں، آج ہم کمزور ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا. ایمان والوں نے قرآن کو مانا ضرور، لیکن قرآن کو سمجھا نہیں. جس دن مومن قرآن کو سمجھے گا، قرآن کو سیکھے گا، قرآن سے جڑے گا، قرآن کو معیار حق بنائے گا. یہ جو مذہبی لوگوں نے اپنے جالوں میں ہمیں پھنسایا ہوا، ان کے جالوں سے جب مومن نکلے گا، یہ جو فروعات میں، جزیات میں ہمیں لڑا رہا ہے نا، ان سے جب مومن نکلے گا، جب مومن کلیات کی طرف آئے گا، جب مقصدیت کی طرف آئے گا، پھر دیکھنا، پھر یہ ایک مٹھی بنے گا، پھر یہ طاقتور بنے گا، پھر یہ دوسرے انسانوں کو بھی مٹھی بنائے گا. پہلے اپنے اختلافات کو ختم کرے گا قرآن کی روشنی میں، پھر یہ دوسرے انسانوں کے لیے بھی اتحاد کا باعث بنے گا. اپنے گھر میں لڑائی ہے، دوسروں کی لڑائی تم کس طرح ختم کر سکتے؟ خود بھوک سے مر رہے ہو، دوسروں کے بھوک کو کس طرح تم ختم کرو گے؟ نہیں کرو گے نا. اس لیے ہم قرآن سے دور ہوئے، واپس قرآن کی طرف آئیں گے. ہم اتحاد آئے گا، اتفاق آئے گا، ترقی آئے گی، خوشی آ جائے گی. پھر ہم ایک قوم بن جائیں گے. پھر جو ہماری مقصدیت ہے اس کی طرف پھر ہم قدم بڑھائیں گے. وما علینا الا البلاغ.